الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 سے 29 تک کی تلاوت کی گئی. سورۃ البقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں قرآنی ہدایات کو ماننے یا نہ ماننے کی بنیاد پر انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر کے ہر ایک کا کچھ حال بیان فرمایا گیا. اس کے بعد مذکورہ تینوں گروہوں کو خطاب کر کے وہ دعوت پیش کی گئی جس کے لیے ان کی تخلیق کی گئی ہے، جس کے لیے کتابیں نازل کی گئی ہیں، جس کے لیے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور وہ ہے دعوت توحید، اللہ کو ایک ماننا، اس کی عبادت میں دعا میں کسی کو شریک نہ سمجھنا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی. خطاب ساری انسانیت سے ہے. لفظ ناس عربی زبان میں مطلق انسانوں کے معنی میں آتا ہے. تمام رسولوں کی دعوت کے ضمن میں صیغہ خطاب یا قومی ہے. انبیاء اکرام اپنی قوموں سے یا قومی کہہ کر کے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن یہاں صیغہ خطاب یا ایھا الناس ہے. معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، جبکہ پیغمبر آخر الزماں رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے آخری رسول ہیں، اب عالمگیر پیغمبر ہیں، اب کی دعوت آفاقی ہے. اسی بنا پر یہاں سارے انسانوں سے خطاب کیا گیا. فرمایا اعبدوا ربکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اعبدو کے معنی ہیں وحدو، یعنی اللہ کو ایک مانو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے رب کی عبادت کرو. رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو خالق ہو، مالک ہو، اپنے مخلوقات کے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہو. یہاں پر لفظ رب کی جگہ لفظ اللہ یا اسماء الحسنی میں سے کوئی اور نام بھی لایا جا سکتا تھا، مگر ان اسماء الحسنی میں سے اس جگہ لفظ رب کا انتخاب کیا گیا ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ اس مختصر سے جملے میں اعبدوا ربکم دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ گئی.
صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرو دعویٰ ہے۔ اس کی دلیل ربکم، اس لیے کہ رب وہی ہے۔ عبادت صرف اس ہستی کی ہو سکتی ہے جو رب ہو۔ گویا صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے پر اس بات سے استدلال کیا گیا کہ وہ تمہارا رب ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو رب مانتے تھے، توحید ربوبیت کا اقرار کیا کرتے تھے۔ گویا توحید ربوبیت توحید الوہیت کے وجوب کی دلیل ہے۔ انبیاء کرام نے اپنی قوموں کے سامنے توحید ربوبیت سے اللہ کی الوہیت کو ثابت کیا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا قالت رسلہم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ عبادت صرف اس ہستی کی ہو سکتی ہے جس میں شان ربوبیت پائی جاتی ہے، اور تمہیں معلوم ہے شان ربوبیت رب العالمین کے علاوہ کسی اور ہستی میں نہیں پائی جاتی، لہذا عبادت اسی کی کرو۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں طلب علم پر ابھارا گیا ہے، علم حاصل کرنے کی تلقین بھی ہے، اس لیے کہ عبادت علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہنے اور کرنے سے قبل علم حاصل کرنے کا باب۔ مزید فرماتے ہیں قرآن مجید میں جب کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے تو اکثر و بیشتر اس کا سبب بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں عبادت کا حکم دیا گیا تو اس کا سبب، اس کا کارن بھی بیان کر دیا گیا کہ رب وہی ہے۔ اس کے بعد رب کی چند صفات خاصہ کا ذکر کر کے اس مضمون کی مزید وضاحت فرما دی گئی۔ اللہ نے فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تم کو عدم سے وجود بخشا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ تمہارا خالق بھی رب العالمین ہے، تم سے پہلے لوگوں کا خالق بھی رب العالمین ہے۔ پس جب تم سب کا خالق وہی وحدہ لا شریک ہے تو پھر عبادت اور بندگی کا مستحق دوسرا کوئی آخر کس طرح ہو سکتا ہے؟ انگریز زبان کا مشہور جملہ ہے، مقولہ ہے، ورشپ کریٹر ناٹ کریشن، خالق کی عبادت کرو مخلوق کی نہیں۔ اس آیت میں خلقکم کے ساتھ والذین من قبلکم کا اضافہ کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ تم اور تمہارے آبا و اجداد سب کا خالق وہی پروردگار ہے۔ عام طور پر جو لوگ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں اس غلط راستے پر اس دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کا راستہ یہی تھا۔ والذین من قبلکم کے الفاظ میں اس دلیل کا رد موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا جس طرح تم مخلوق ہو ویسے ہی تمہارے آبا و اجداد بھی مخلوق تھے۔ مخلوق ہونے کے اعتبار سے تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے تم خطا کر سکتے ہو، غلطی کر سکتے ہو، اس طرح وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ نہ دیکھو کہ آبا و اجداد کا راستہ کیا تھا، بلکہ یہ دیکھو حق کیا ہے۔ اس آیت میں خلقکم کے ساتھ من قبلکم کا تو ذکر کیا گیا ہے، من بعدکم یعنی بعد میں پیدا ہونے والے لوگوں کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسری امت یا دوسری ملت نہیں ہوگی، کیونکہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ جب نبی مبعوث نہیں ہوگا تو پھر نئی امت نہیں آئے گی، تو اسی بنا پر یہاں من قبلکم کے بعد من بعدکم کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔
پھر آگے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس طرح کرنے سے امید کی جا سکتی ہے کہ تم اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بچ جاؤ گے، اس لیے کہ تقویٰ یہ وقایہ سے نکلا ہے، وقایقی سے نکلا ہے، اس کے معنی ہیں بچاؤ کے۔ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس طرح امید کی جا سکتی ہے کہ تم اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بچ جاؤ گے، کیونکہ تم نے ایک ایسا سبب اختیار کیا جو اللہ کی ناراضی کو دور کر دیتا ہے۔ لعلکم تتقون، اس کے ایک دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس طرح کرنے سے امید ہے کہ تم متقی ہو جاؤ گے، تمہارا شمار متقین میں ہوگا۔ تقویٰ ایک بلند درجہ ہے۔ اللہ عز و جل نے جنت سے متعلق فرمایا اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رب کی عبادت اور بندگی میں خود بندوں کا ہی بھلا ہے، ورنہ رب العالمین تو ہر طرح سے ہر کسی سے غنی اور بے نیاز ہے، وہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ اس قدر بے نیاز ہے اگر سارے کے سارے انسان متقی بن جائیں تو اس کی بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اگر سب اس کے نافرمان بن جائیں تو اس کی بادشاہت میں کچھ کمی واقع نہیں ہوگی۔ اگر ہم اس کی عبادت کریں گے تو خوش ہو کر وہ ہمیں جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کرے گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ توحید کی پابندی ہی سے تقویٰ حاصل ہو سکتا ہے۔ متقی وہی ہو سکتا ہے جو موحد ہو، جو موحد نہیں وہ متقی نہیں۔ اس آیت سے تقوی کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو عبادت کا مقصود قرار دیا ہے، عبادتوں کی غرض و غایت اللہ تعالیٰ نے تقوی کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کا مقصود عبادت گزاروں کو متقی بنانا ہے، تو تقوی کی اہمیت واضح ہوئی۔ لعلکم تتقون، اس جملے میں لفظ لعل استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں لعل کا لفظ امید کے لیے آتا ہے، اردو میں اس کا معنی شاید کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ لفظ کیوں لایا گیا؟ شاید تم متقی بن جاؤ۔ آدمی اللہ کی عبادت کرے گا تو وہ متقی بنے گا، لیکن یہاں شاید کیوں لایا گیا ہے؟ اس لفظ کے استعمال کرنے میں حکمت بندوں کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ اپنی عبادتوں سے دھوکہ نہ کھائیں، فخر و غرور میں مبتلا نہ ہوں، مکمل عبادت کرنے کے بعد یہ یقین نہ کریں کہ متقی ہو گیا ہے، بلکہ یہ امید رکھیں شاید متقی ہو گیا ہے۔ ایک بندے کو ڈر اور امید کے درمیان رہ کر کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اپنی عبادتوں کے غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کا کوئی عمل اپنی ذات میں نجات اور جنت کی قیمت نہیں بن سکتا۔ عمل سبب تو ہو سکتا ہے، قیمت نہیں ہو سکتا۔ اسی بنا پر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل احد منکم عملہ الجنہ، تو میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرائے گا، نہ جہنم سے بچائے گا۔ اللہ کی رحمت کے بغیر محض عمل سے آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، عمل ایک اللہ کی رحمت کے حصول کا سبب ہو سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ اللہ نے زمین کو لوہے کی طرح سخت نہیں بنایا،
ورنہ نہ اس سے کچھ اگتا، نہ عمارتیں بنتی، نہ نہریں یا کنویں کھودے جا سکتے، نہ انسان اور جانوروں کے رزق کا انتظام ہوتا۔ تو اللہ نے زمین کو فرش بنایا، انسانوں کے لیے فرش بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو ضرورت سے زیادہ نرم بھی نہیں بنایا، ورنہ سب کچھ اس کے اندر دھس جاتا۔ مشرک اقوام کی کم عقلی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے، جس چیز کو اللہ نے انسان کے تابع کیا ہے، انہوں نے اسی کو دھرتی ماتا کا نام دے کر اپنا معبود بنا لیا۔ پھر فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اللہ نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اس میں سورج، چاند، ستاروں کو بسایا تاکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچائیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی برسایا۔ ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر اور بلند ہے وہ آسمان کہلاتی ہے۔ یہاں آسمان سے مراد بادل ہے۔ اللہ نے بادلوں سے پانی برسایا۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں ایک اہم ترین نعمت پانی بھی ہے۔ تمام مخلوقات، چرند، پرند، انسان، حیوان، نباتات کی زندگی پانی پر ڈیپینڈ ہے، پانی پر منحصر ہے۔ اگر ساری مخلوق مل کر پانی کا ایک بوند پیدا کرنا چاہیں تو پیدا نہ کر سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے خطرہ خطرہ بارش اتارا۔ مشکیزے کے منہ سے جس طرح پانی بہتا ہے، اگر اللہ ایسے بارش نازل کرتا تو لوگ مشقت میں پڑ جاتے، کھیتیاں تباہ و برباد ہو جاتی۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے بارش کا بندوبست آسمان سے کیا ہے، زمین سے نہیں کیا ہے، ورنہ اس سے بھی لوگ مشقت میں پڑ جاتے، ممکن ہے بہت سارے لوگ پانی سے محروم رہ جاتے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا بندوبست آسمان سے کیا ہے۔ پھر فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس پانی کے ذریعے سے کئی طرح کے پھل پیدا کیے، رزقا لکم، تمہارے رزق کے طور پر، تاکہ تم انہیں استعمال کرو، ان سے قوت حاصل کرو، زندہ رہو۔ ان آیتوں میں اللہ کی جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں اپنے تمام بندوں پر، چاہے مومن ہوں، کافر ہوں، سب پر انعام کرنے والا ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ صرف مومن بندوں کے لیے خاص ہوگی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو، چاہے مومن ہوں یا کافر ہوں، سب کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ اللہ کی ربوبیت عامہ کا تقاضا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، لہٰذا تم دوسروں کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ جب یہ کام اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو مستحق عبادت اس کے سوا کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اندادا یہ ندن کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں ہمسر، شریک، پارٹنر کے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا سد باب کرنے کے لیے، شرک کے دروازے کو بند کرنے کے لیے ہر ایسے قول اور فعل سے منع فرمایا ہے جس میں شرک کا شائبہ پایا جاتا ہو۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگا ما شاء اللہ وشئت، اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے، کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلا چاہے وہی ہوگا۔ فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا،
لہذا دوسروں کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے تخلیق کرنے، رزق عطا کرنے، کائنات کی تدبیر کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے پھر تم کیسے اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، سب سے بڑی حماقت ہے۔ ان آیتوں سے مفسرین نے اللہ کے وجود پر بھی استدلال کیا ہے، اس لیے کہ مخلوقات کا وجود خالق کے وجود کی دلیل ہے، نو کریشن وداؤٹ کریٹر، اور کائنات کا نظام بتاتا ہے کہ اس نظام کا کوئی منتظم بھی ہے، اس لیے کہ نظام منتظم کے بغیر چل نہیں سکتا، نو سسٹم وداؤٹ آپریٹر۔ اگر ایک کائنات کا نظام ہے تو اس کائنات کا بھی کوئی منتظم ہے، کائنات کا کوئی چلانے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے۔ یہاں سے نبوت اور رسالت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا اگر تم شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لا ریب فیہ قرار دیا، کہا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہو۔ لفظ ریب کا ترجمہ اردو زبان میں شک کا کیا جاتا ہے، حالانکہ شک یہ بھی عربی لفظ ہے۔ ریب کا جو مرتبہ ہے یہ شک سے کم کا ہے، وہم اور التباس کو ریب کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک تو دور کی بات ہے، اس میں وہم کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا اگر تمہیں شک ہو مما نزلنا علی عبدنا، اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے۔ لفظ نزول کے معنی ہیں نقل الشیء من الاعلی الی الاسفل، کسی چیز کا اوپر سے نیچے اتارنا۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے اپنے مخلوقات سے بلند ہے، اس لیے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ قرآن اوپر سے اتری ہے، اتارنے والا بھی اوپر ہی ہے۔ اللہ کا اپنی مخلوقات سے بلند ہونا قرآن، سنت، اجماع، عقل، فطرت، ان تمام دلائل سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں نزول قرآن کے لیے دو صیغے استعمال ہوئے ہیں، ایک انزلہ اور دوسرا نزلہ۔ انزلہ کے معنی ہیں دفعتاً، ایک بارگی اتارنا، نزلہ کے معنی ہے تدریجاً، آہستہ آہستہ اتارنا۔ یہاں نزلہ استعمال ہوا ہے، مما نزلنا۔ قرآن کو لے کر مشرکین کے شک اور تردد کا ایک بڑا سبب قرآن کا تدریجاً، آہستہ آہستہ نازل ہونا ہے۔ منکرین کہتے تھے جس طرح شاعر سوچ سوچ کر شعر کہتا ہے، اسی طرح محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم وقفوں وقفوں کے ساتھ اسے گھڑتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اگر قرآن رب العالمین کا کلام ہے تو پھر ایک ہی دفعہ کل کا کل کیوں اتارا نہیں گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی تردد اور شک ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے انسان نے خود بنا لیا ہے، تو اس کا فیصلہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر تو قرآن جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ یہ چیلنج پہلے اس کتاب جیسی ایک کتاب لانے کا کیا گیا تھا، اس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں ہے۔ پھر اس جیسی 10 صورتیں لانے کا کیا گیا، اس کا ذکر سورہ ہود آیت نمبر 13 ہے۔
پھر مکہ ہی میں اس جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج کیا گیا، اس کا ذکر سورہ یونس آیت نمبر 38 میں ہے۔ اب مدینہ میں یہ چیلنج پھر سے دہرایا جا رہا ہے، اگر تمہیں قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک ہے فأتوا بسورۃ من مثلہ، پھر تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ لفظ صورت بغیر الف لام کے لایا گیا ہے، نکرہ ہے، بصورت، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹی صورت بھی اس چیلنج میں شامل ہے، یعنی سورۃ العصر کے برابر بھی وہ صورت ہو سکتی ہے، سورۃ الکوثر کے برابر بھی وہ صورت ہو سکتی ہے۔ فرمایا اگر تمہیں قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک ہے فأتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن جیسی ایک صورت لاؤ۔ اگر تم اس کی مثال بنانے میں کامیاب ہو گئے تو بے شک تمہیں حق ہوگا، اس کو بھی کسی انسان کا کلام قرار دو۔ اگر تم عاجز ہو گئے تو سمجھ لو یہ انسان کی طاقت سے بالاتر ہے۔ قرآن کے اس دعوے اور چیلنج پر صرف یہی نہیں کہ پورے عرب نے ہار مان لی، سکوت اختیار کیا، بلکہ مشرکین مکہ اپنی نجی مجلسوں میں، محفلوں میں اعتراف کرتے تھے کہ قرآن یہ کسی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا، یہ رب العالمین ہی کا کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن ولید بن مغیرہ جب قرآن سنتا تو ششدر رہ جاتا، حیران رہ جاتا، بے اختیار بول اٹھتا، واللہ ان لہ لحلاوہ، اللہ کی قسم اس قرآن میں عجیب مٹھاس ہے، شیرینی ہے، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ، اس میں عجیب تر و تازگی ہے، وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ، اس کا اوپری حصہ بڑا پھلدار ہے، وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ، اس کا نیچے کا حصہ بڑا راحت بخش ہے، وَمَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ، یہ کسی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کریں، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اس دور کے حالات کے مطابق معجزے عطا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا، بڑے سے بڑا جادوگر اپنے جادو سے اس طرح کا کرتب دکھانے میں ناکام رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی صداقت واضح ہو گئی، کچھ جادوگر ایمان لے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا چرچا تھا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردے کو زندہ کرنے، پیدائشی اندھے کو اچھا کرنے کا معجزہ عطا کیا۔ بڑے سے بڑا طبیب اپنے فن سے ایسا کرنے پر قادر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا بڑا زور تھا، عرب اپنی فصاحت اور بلاغت پر بہت فخر کرتے تھے اور اپنے مقابلے میں باقی دنیا کو عجم کہتے تھے، گونگے کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں ایسا فصیح و بلیغ کلام عطا کیا، اہل عرب اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز رہے، حالانکہ آپ ان پڑھ تھے، امی تھے، آپ نے کسی اسکول میں داخلہ نہیں لیا، عرب میں تعلیم کا رواج نہیں تھا، تو امی کی زبان سے ایسے فصیح و بلیغ کلام کا نکلنا، اس کی نظیر پیش کرنے سے اہل عرب فصحاء بلغاء عاجز آ جائیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ دیکھیے تمام انبیاء اکرام کے معجزات صرف ان کی حیات تک معجزات ہے، لیکن قرآن مجید ایک زندہ اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ اگر قرآن انسان کی تخلیق ہوتی، اگر قرآن انسانوں کا کلام ہوتا، عرب قوم کے لیے کیا مشکل تھا، بلکہ اس سے بہتر کلام پیش کر سکتے تھے، خاص طور پر اس دور میں جب مشرکین عرب قرآن اور پیغمبر قرآن کے مقابلے میں جان، مال، اولاد، آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، پر وہ ایسا نہ کر سکے۔ اس سے قرآن کی صداقت بھی واضح ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی ثابت ہو گئی، اور پھر اسی طرح سے یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اس کی الوہیت کی دلیل ہے۔
یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا عاجز ہو جانا تو اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ سبھی انسان عاجز ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آدمی یا جماعت یہ کام کر لیں۔ اللہ نے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تمہیں اختیار ہے اللہ کے سوا اپنے اور مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو تو۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی تم مدد حاصل کر سکتے ہو، جنات ہیں، انسان ہیں، تمہارے اپنے خود ساختہ معبود ہیں، خطیب ہیں، شعراء ہیں، ان سب کو جمع کر لو اور قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اگر تمہارے خیال میں یہ کلام الہی نہیں ہے تو یقیناً یہ ایک انسانی تصنیف ہوگی۔ جب یہ ایک انسانی تصنیف ہوگی تو پھر دوسرا بھی اس پر قادر ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، تمہیں اختیار ہے اللہ کے سوا اپنے اور مددگاروں کو بھی بلا لاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بس اگر تم نے نہ کیا، فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز کر بھی نہ سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ قرآن پر ایمان لا کر، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لا کر کے بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ وہ خود اس چیز کو کہتے ہیں جس سے آگ سلگائی جاتی ہے۔ جہنم کے ایندھن کے طور پر پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا۔ اس کے دو امکانات ہو سکتے ہیں۔ ایک امکان یہ ہے کہ جہنم کی آگ بہت بڑے بڑے پتھروں سے دہکائی جائے گی۔ پتھر کے کوئلے کی آگ عام لکڑی کے کوئلے کے مقابلے میں بڑی سخت ہوتی ہے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے متعلق فرمایا نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک ہے۔ یہاں اس بات کا بھی امکان ہے، حجارہ سے مراد پتھر کے وہ بت ہیں جن کی مشرکین پوجا کرتے تھے، یعنی مشرکین کے ساتھ ان کے معبودوں کو بھی جہنم میں جھونکا جائے گا تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو۔ اس قول کی تائید اس آیت سے ہو جاتی ہے جس میں اللہ نے فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 98 میں انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم بھی اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ فرمایا اعدت للکافرین، اور یہ آگ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر کوئی گنہگار مومن اس میں جائے گا بھی تو گناہوں کی سزا پا لینے کے بعد دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ اگر گنہگار موحدین کے لیے جہنم میں دوام اور خلود ہمیشگی ہوتا تو یہ صرف کفار کے لیے تیار نہ کی گئی ہوتی۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جہنم اس وقت موجود ہے۔ تمام سلف کا یہی عقیدہ ہے، کتاب اور سنت میں اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں کہ جنت اور جہنم یہ مخلوق ہیں، موجود ہیں۔ اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عذاب اپنے اسباب یعنی کفر اور مختلف گناہوں کے ارتکاب سے ثابت ہوتا ہے۔ یہاں اللہ نے اعدت للکافرین کہا، اللہ نے کسی قوم کا ذکر نہیں کیا، وصف کا ذکر کیا۔ کفر کا یہ وصف جن جن لوگوں میں پایا جائے گا وہ لوگ عذاب کے مستحق اور حقدار بنیں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ قرآن میں آپ اکثر یہ بات ملاحظہ کریں گے، قرآن مجید میں جہاں کہیں کفار اور ان کی وعید کا ذکر آتا ہے وہاں ساتھ ہی مومنوں اور ان کی جزا کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے ترغیب اور ترہیب یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ نے فرمایا بشر، اب بشارت سنا دو۔ بشارت ہر وہ سچی خبر ہے جس سے چہرے کا چمڑا بدل جاتا ہے۔ اس کا استعمال خیر اور شر دونوں میں ہوتا ہے، البتہ خیر میں
اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ بشارت کن کو سنا دو؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے۔ فرمایا اب بشارت سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، نیک عمل کیے۔ ایمان کے بعد عمل صالح کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ عموماً اس میں کوتاہی کی جاتی ہے، حالانکہ عمل ایمان میں شامل ہے۔ عمل سے خالی ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا، ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان کے بغیر اعمال خیر کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں ہے، اور عمل صالح کے بغیر ایمان ثمر آور نہیں ہے، ایمان فائدہ نہیں دیتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے، عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح کی پہلی شرط یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا امر نہ ہو، حکم نہ ہو، وہ مردود ہے۔ فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، عمل صالح کیا۔ کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے۔ جنات جمع ہے جنت کی۔ عربی زبان میں جنت ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہو۔ اصل میں جنت اس کا مادہ، اس کا روٹ ورڈ ہے جنہ۔ اس کے معنی ہیں چھپنے اور پوشیدہ ہونے کے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ جنین اس لڑکا یا لڑکی کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، چھپا ہوا ہو۔ شرعی اصطلاح میں جنت سے مراد وہ گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، مہیا کی ہیں، جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزر سکتا ہے۔ یہاں جنات جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، ان لہم جنات، ان کے لیے جنات ہیں، ان کے لیے باغات ہیں۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جنتیں متعدد ہیں، اس ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں۔ کتاب اور سنت میں اس کے دلائل موجود ہیں، جیسے سورۃ الرحمن آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ پھر سورۃ الرحمن آیت نمبر 62 میں اللہ نے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان کے علاوہ 2 جنتیں اور ہیں۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت جنتین من فضۃ آنیتہما وما فیہما، بلا شبہ جنت میں 2 جنتیں ایسی ہیں جن کے برتن اور جو کچھ ان میں ہیں وہ سب چاندی کا ہے۔ وجنتین من ذہب آنیتہما وما فیہما، 2 جنتیں ایسی ہیں ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب سونے کے ہیں۔ یہ روایت سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جنت میں پانی، دودھ، شہد، شراب کی نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ جیسے چاہیں گے انہیں جاری کر لیں گے، جہاں چاہیں گے انہیں پھیر لیں گے۔ فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ہم شکل لائے جائیں گے۔ جنت میں
جب اہل جنت کو پھل دیا جائے گا تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں وقفے وقفے سے ایسے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں بالکل ملتے جلتے ہوں گے، مگر لذت اور ذائقہ میں ہر پھل نیا ہوگا۔ یہ دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی شے کو کھاتے کھاتے انسان کی طبیعت بھر جاتی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، اس لیے انہیں دیکھ کر جنتی یہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں پہلے یعنی دنیا میں ملے تھے، لیکن جب انہیں چکھیں گے تو ظاہری مشابہت کے باوجود ذائقے میں زمین اور آسمان کا فرق پائیں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے ان جنتوں میں بیویاں ہیں صاف ستھری۔ بیویوں کی صفت مطہرہ بیان کی گئی ہے۔ مطہرہ کے معنی ہے نہایت پاک صاف، وہ ہر قسم کی ظاہری آلائشوں سے، گندگیوں سے، مثلا پیشاب، پاخانہ، تھوک، حیض وغیرہ سے پاک ہوں گی، اور باطنی آلائشوں سے، گندگیوں سے، مثلا جھوٹ، حسد، کینہ وغیرہ سے بھی پاک ہوں گی۔ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب، کسی قسم کی جسمانی بدصورتی نہ ہوگی، بلکہ وہ نیک سیرت اور خوبصورت ہوں گے، وہ پاک نظر اور پاک زباں ہوں گے۔ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان باغات میں، ان جنتوں میں ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ لوگ جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یعنی اہل جنت ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے، نہ وہاں سے نکلیں گے، نہ نکالے جائیں گے، نہ نکلنا چاہیں گے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، اللہ کی طرف سے ایک ندا دینے والا پکار کر ندا دے گا، کہے گا اے جنتیوں ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، تمہارے لیے بات طے کر دی گئی ہے کہ تم اب ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، اور ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی یہ نعمتیں تم سے چھینی نہیں جائیں گی۔ دنیا کی نعمتوں میں کدورت ملی ہوئی ہوتی ہے، خوشی کے ساتھ رنج، تندرستی کے ساتھ بیماری، پھولوں کے ساتھ کانٹے، اور سب سے آخری بات ہے کہ یہ سب نعمتیں فانی ہیں، لیکن آخرت کی نعمتیں ابدی ہیں، دائمی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، ان کے زوال اور چھن جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور وہاں کی زندگی بھی دائمی ہوگی۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں مومنین اور صالح عمل کرنے والوں کو آخرت میں ان کے عمل کا جو بدلہ دیا جائے گا وہ بدلہ ان کے عمل سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں جس قدر بھی ایمان لائے، عمل صالح انجام دے، عمر تو محدود ہے، انسان محدود عمر میں، لیمیٹڈ لائف میں عمل کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، 30 سال 40 50 سال عمل کرتا ہے، لیکن بدلہ ختم نہ ہونے والا اسے دیا جائے گا، وہ نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر 40 سال عبادتوں کا صلہ 40 سال کے لیے جنت ہوتی، فرماتے ہیں مزید انسان جو اعمال کرتا ہے ان میں سستی، تھکان کمی رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان کر کے جب جنت میں داخل کرے گا تو کامل نعمتیں عطا کرے گا۔ تو غرض یہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ان کے عمل سے کئی گنا بڑھا کر کے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ کو اس بات سے شرم نہیں آتی کہ وہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی، فما فوقہا، یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے،
فما فوقہا کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی کمتر اور حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر ہو، مچھر کا پر وغیرہ۔ فما فوقہا سے مراد مچھر سے اوپر کی کوئی شے بھی ہو سکتی ہے، جیسے مکھی یا مکڑی جو مچھر سے ذرا بڑی شے ہے۔ کفار اور منافقین سے چیلنج کیا گیا تھا کہ اگر قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ کفار اور منافقین جب قرآن کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو یہ اعتراض جڑ دیا کہ اللہ کو جو مالک الملک ہے، سب سے بڑا ہے، کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنے کلام میں مکھی اور مکڑی جیسی حقیر چیزوں کی مثال بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج آیت نمبر 73 میں مکھی کی مثال، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 41 میں مکڑی کی مثال کافروں کے معبودان باطل کی کمزوری کو واضح کرنے کے لیے دی تھی۔ اس آیت میں مشرکین کے اسی اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ کے لیے یہ کوئی شرم یا عار کی بات نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر اور ذلیل کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر اور ذلیل ہو۔ یہ کسی کلام کا عیب نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی مثالیں فصاحت اور بلاغت کی دلیل ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے پیش کردہ مثال بالکل درست ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ مثال بیان کر کے کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو مثالیں بیان کی ہیں، ایسی مثالوں سے لوگوں کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ مثالیں ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہیں، بے پرواہی برتنے والوں کے لیے اور زیادہ گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ضلالت کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں ہدایت اور ضلالت کے جو اسباب اپنائے گا، اختیار کرے گا، اسے اسی کی توفیق ملے گی۔ جیسا وہ سبب اختیار کرے گا ویسے ہی اسے جزا یا سزا بھی ملے گی۔ آدمی دنیا میں جس طرف چلنا چاہے گا اسے اس طرف چلنے دیا جائے گا۔ فرمایا یضل بہ کثیرا، اللہ اس کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ جو گمراہی کے اسباب اختیار کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ ویہدی بہ کثیرا، اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ جو ہدایت کے اسباب اپنائے گا اللہ اسے ہدایت دے گا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس کے ذریعے صرف فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ اگر کوئی ہدایت کے بعد گمراہ ہو جائے تو ضرور وہ کسی نہ کسی فسق و فجور میں مبتلا رہا ہوگا، جس کی وجہ سے اسے یہ سزا ملی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ صرف فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ فسق کے لفظی معنی ہیں خروج اور باہر نکل جانے کے۔ شرعی اصطلاح میں اللہ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت سے، اطاعت الہی سے نکل جانا کفر اور انکار کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے اور عملی نافرمانی کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اہل علم نے فسق کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ قرآن میں بیشتر لفظ فاسقین کافروں ہی کے لیے بولا گیا ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ فسق کی ایک دوسری قسم وہ ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی ہے۔ مومن گنہگار کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ تو گویا
اطاعت الہی سے نکل جانا کفر اور انکار کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے اور عملی نافرمانی کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کے 3 اوصاف بیان کیے ہیں۔ پہلا وصف اللہ نے یہ بتایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے پختہ عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ مفسرین نے اللہ کے عہد کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں۔ اللہ کے عہد سے مراد کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا عہد عہد الستو ہے، جس کا تفصیلی تذکرہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں آیا ہے۔ یہ عہد عالم ارواح میں لیا گیا، تمام اولاد آدم سے لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی ان کی ساری ذریت کو نکال کر اپنے آگے پھیلا کر کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک ہی جواب دیا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے پختہ عہد کو توڑتے ہیں۔ عہد کی تفسیر میں ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزمان کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا، ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ عہد کی تفسیر میں ایک تیسرا قول یہ ہے کہ عہد سے مراد اللہ کی وہ وصیت ہے جو اس نے اپنے اوامر بجا لانے، اس کی نواہی سے باز رہنے کے لیے انبیاء کے ذریعے سے مخلوق سے کی ہے۔ تو اس تفسیر کی روح سے سارے کا سارا دین اللہ کا عہد ہے۔ فاسقین کا دوسرا وصف ہے، اللہ نے یہ بتایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے کاٹتے ہیں۔ وہ چیزیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، ملائے رکھنے کا حکم دیا، اس میں رشتے ناتے ہیں، حق کی نصرت ہے، انبیاء اور رسولوں کی حمایت ہے۔ فاسقین کا ایک تیسرا وصف اللہ نے یہ بتایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو فاسقوں کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اس میں اللہ اور بندے کے تعلق کا ذکر ہے۔ دوسری صفت یہ بیان کی گئی اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو کاٹتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، اس میں بندے اور بندے کے درمیان تعلق کا ذکر ہے۔ اگر ان چیزوں کا لحاظ نہ رکھا جائے، اللہ کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، بندوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، تو اس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اصل خسارہ اور نقصان آخرت ہی کا ہے، دنیا کا خسارہ آخرت کے خسارے کے مقابلے میں کوئی قابل توجہ چیز نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی بعض نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا کیف تکفرون باللہ، یہ انعام پانے کے باوجود کفر کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارا انکار محض جہالت، ضد، ہٹ دھرمی کی بنا پر ہے، ورنہ اس کے حق میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے لا برہان لہ بہ، اس کے پاس ایسا کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ فإنما حسابہ عند ربہ، اس کا حساب تو اللہ کے پاس ہے۔ یہی بات یہاں پر بھی بیان کی گئی کہ تمہارے پاس کفر کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تمہارے لیے کفر کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردات ہے۔ فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ زندگی کی نعمت ایک عظیم الشان نعمت ہے جو کہ دوسری تمام نعمتوں کی اصل ہے، اساس ہے۔ زندگی نہ ہو تو کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ فرمایا ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، یعنی جب تمہاری مدت زندگی پوری ہو جائے گی تو تمہیں موت دے گا۔ اس آیت میں موت کو بھی نعمتوں کی فہرست میں ذکر کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ موت کو نعمتوں کی فہرست میں کیوں شمار کیا گیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے دنیا کی موت دروازہ ہے اس دائمی زندگی کا جس کے بعد موت نہیں ہے۔ عالم آخرت کی نعمتیں، وہاں کی زندگی کی ابتدا موت سے ہی ہوتی ہے، لہٰذا نعمت کا ذریعہ بھی نعمت ہی ہوا کرتا ہے۔ چونکہ موت نعمت کا ذریعہ ہے، اس بنا پر موت نعمت ہے۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار ڈالے گا، موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جو ذات پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا، وَلَمْ يَكُن شَيْئًا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ جو ذات پہلی مرتبہ انسانوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ دوسری مرتبہ بھی انسانوں کو پیدا کرے گی۔ فرمایا ثم یحییکم، پھر قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ تم سے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب لے گا، کفر کا اور برے اعمال کا تمہیں بدلہ ملے گا، ایمان اور عمل صالح کی تمہیں جزا ملے گی۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ میں ہر انسان کی دو زندگیوں اور دو موتوں کا ذکر ملتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، پہلے موت، فاحیاکم، پھر اللہ نے زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر موت، ثم یحییکم، پھر زندگی۔ سورۃ الغافر میں بھی کفار کا یہ قول مذکور ہے، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، کفار کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا، دو مرتبہ مارا اور دو دفعہ زندگی بخشی۔ دو موت اور دو زندگی سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم موت اور زندگی کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھیں گے۔ زندگی دراصل نام ہے جسم اور روح کے اتصال کا، جسم اور روح کے اتصال کو، جسم اور روح کے ملنے کو زندگی کہتے ہیں۔ موت جسم اور روح کے انفصال کو کہتے ہیں، یعنی جسم سے روح کے نکل جانے کو موت کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے زندگی اور موت ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے۔ پہلی موت سے مراد نفخ روح سے قبل کا مرحلہ ہے۔ فاحیاکم، پھر اس نے زندہ کیا، یہ پہلی زندگی ہے۔ پہلی زندگی سے مراد دنیاوی زندگی ہے جو نفخ روح کے بعد شروع ہوتی ہے۔ رحم مادر میں جب جنین 4 ماہ مکمل کر لیتا ہے تو اس میں روح لا کر کے پھونک دی جاتی ہے۔ اسی بنا پر اہل علم فرماتے ہیں روح پھونکے جانے کے بعد جو بچہ گر جائے اس کو غسل دیا جائے گا، اس کی تکفین اور تدفین کی جائے گی اور اس پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ روح پھونکے جانے سے قبل جو بچہ گر جائے اس کے لیے زندوں کے احکام جاری نہیں ہوں گے، نہ ہی اسے غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، نہ جنازے کی صلاۃ پڑھی جائے گی، نہ ہی اسے قبرستان میں دفن کرنا ضروری ہے۔ فرمایا فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ پہلی زندگی سے مراد یہی دنیاوی زندگی ہے جو نفخ روح کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، یہ دوسری موت ہے۔ دوسری موت سے مراد وہ موت ہے جس سے انسان اپنی دنیاوی زندگی گزار کر ہمکنار ہوتا ہے، اس کے بعد اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا۔ اس دوسری زندگی سے مراد وہ زندگی ہے جو قیامت کے قائم ہونے سے شروع ہوگی، یہ دائمی زندگی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔
اللہ نے ساری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو انسان کی غلامی میں دے دیا۔ انسان سے اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ خود کو اللہ کی غلامی میں دے دے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ چونکہ اللہ نے زمین کی سب اشیاء انسان کی خاطر پیدا کی ہیں، لہٰذا انسان یہ اشرف المخلوقات ہوا۔ اور یہ آیت کریمہ ہر قسم کے شرک، ہر قسم کی مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دینے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ اس روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے سب انسان ہی کے لیے ہے۔ اس ساری کائنات کو انسانوں کی غلامی میں اللہ نے دے دیا ہے۔ پھر یہ کیسی حماقت ہوگی کہ انسان کسی اور مخلوق کی غلامی قبول کر لے۔ اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے، چونکہ زمین کی سب اشیاء انسان کی خاطر پیدا کی ہیں، اس لیے تمام چیزیں اصلاً مباح جائز ہیں۔ ہر قسم کے جانور، ہر قسم کے پھل انسان کے لیے جائز ہیں، مگر جہاں حکم آ گیا خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، یا فلاں قسم کا جانور حرام ہیں، تو پھر وہ حرام سمجھے جائیں گے، باقی سب جائز۔ فرمایا وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف قصد کیا۔ استوا قرآن مجید میں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کبھی یہ کمال اور اتمام کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور کامل جوان ہوا۔ تو یہاں استوا کے معنی کمال اور اتمام کے ہیں۔ کبھی یہ ارتفاع اور بلند ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ اس صورت میں جب استوا کے ساتھ علی آئے، جیسے الرحمن علی العرش استوى۔ کبھی استوا کا لفظ قصد کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ اس صورت میں جب استوا کے ساتھ الی آئے۔ اس آیت کریمہ میں استوا کے ساتھ الی آیا ہے، ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف قصد کیا، یعنی جب اللہ نے زمین پیدا کی تو پھر اس نے آسمانوں کی تخلیق کا قصد کیا، فسواہن 7 سماوات، پھر اس نے انہیں ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنا دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا آسمان یہ فضا کا نام نہیں ہے، یہ صرف تصوراتی چیز نہیں ہے جیسا کہ سائنسدانوں کا خیال ہے، بلکہ ایک ٹھوس حقیقت کا نام ہے آسمان۔ ان کی تعداد 7 ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پہلے زمین پیدا کی گئی، پھر 7 آسمان۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عمارت کا یہی قاعدہ ہے، پہلے نیچے کا حصہ بنایا جاتا ہے، پھر اوپر کا حصہ۔ لیکن سورہ نازعات میں آسمان کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو اس کے بعد بچھایا۔ اہل علم فرماتے ہیں تخلیق پہلے زمین ہی کی ہوئی ہے، اللہ نے پہلے زمین ہی کو پیدا کیا ہے۔ سورہ نازعات میں آسمانوں کی پیدائش کے بعد زمین کے پھیلانے اور بچھانے کا بیان ہوا ہے، نہ کہ پیدا کرنے کا۔ تو یہ دعویٰ تخلیق سے مختلف ہے۔ تو درست بات یہی ہے کہ اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کو، پھر زمین کو ٹھیک ٹھاک کیا۔ اس طرح دونوں آیتوں میں کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے، وہ اسے جانتا ہے۔ اور فرمایا يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اور فرمایا وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تمام بھیدوں کو اور چھپی ہوئی چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ آج کے لیے بس یہی آیتیں کافی ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.